دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں انڈیا کی انویسٹمنٹ اور پاکستانی رائٹرز، ڈائریکٹرز اور مشہور زمانہ کاسٹ کے تعاون سے بننے والی متنازع اور گھٹیا ویب سیریز برزخ کے بارے میں۔ اس کا رائٹر اور ڈائریکٹر پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہے اور بیٹا ہے پاکستان کا مشہور زمانہ ہم جنس پرست اور LGBTQ کا موسٹ ایکٹیوسٹ پرسن سرمد کھوسڑ، جو اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی متنازع ویب سیریز میں کام کر چکا ہے اور عزم رکھتا ہے LGBTQ ہم جنس پرستی ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرنے کا۔ اول تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ برزخ کیسے کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی یہ ہیں آڑ اور رکاوٹ کے ہیں اور حد فاصلے کے ہیں۔ موت اور قیامت کے درمیانی جو زندگی ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں ایک مشہور ٹرم کو یوز کر کے انہوں نے اس سیریز کا نام برزخ اس لیے رکھا کہ آگے چل کے انہوں نے اسلامی کی آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ تمام تر وہ گناہ قرآن میں سے جو سنگین گناہ ہیں ان کی ایک لسٹ مرتب کر لی جائے تو وہ تمام تر گناہ اس ڈرامہ سیریز کا حصہ ہیں، جس میں سیر فہرست قوم لوط کی فلسفی ہے۔ ہم جنسی پرست معاذ اللہ مرد کے مرد سے جنسی تعلقات، الیاذ باللہ نقل کفر ناباشد، استغفر اللہ۔ ایک ذی شعور آدمی اور ایک مسلمان ایمان رکھنے والا بندہ جن چیزوں کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتا ہے، ان چیزوں کو ڈرامے سیریز میں اس لیے لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ اس کو نارملائز کیا جائے، اسے گلیمرائز کر کے، اس میں زناکاری کو گلیمرائز کر کے پیش کیا گیا۔ پری میرج ریلیشن شپ، لیونگ ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں، جو یورپ کی فلسفی ہے، ان کا جو طرز زندگی تھا اسے نارملائز کیا گیا۔ LGBTQ ہومو سیکشولیٹی کو اس سیریز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، مردوں کو مردوں سے تعلقات، اور پھر سب سے گھٹیا کام کہ بچوں کی سیکشول گرومنگ کا۔ ایک جو بچہ ہے وہ ایک مرد کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اور ایسے بولڈ سین ہیں کہ جن پر بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کالا جادو، یعنی وہ سارے اسلام کے منافی معاملات تھے۔ اس گھٹیا فیش مواد پر مبنی جو سیریز کلپ تھے وہ ایڈ کر کے ان کو گلیمرائز کر کے ان کو خوبصورتی کے ساتھ نارملائز پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس قوم کو فحاشی کی طرف لے جایا جائے۔ یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ دکھا رہے ہیں کیا کوئی بادل اور بخارات بن رہے ہیں؟ نہیں، دیکھنے والوں کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑے جا رہے ہیں۔ اور یقیناً ان کا یہ منصوبہ ہوگا کہ انڈیا والوں نے کہا ہوگا کہ انویسٹمنٹ ہماری اگر فحاشی اور بدکاری آپس میں کر دیں تو ہم دنیا میں تہلکہ مچا سکتے ہیں، اور وہ مچا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو ان کے آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھیں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کی گرومنگ کریں، اور کہ یہ اسلام کے اشعار ہیں۔ قرآن واضح کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی کو عام کریں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور قوم لوط کے معاملات جس قدر سخت عذاب ان پر آیا تھا، وہ جو اپناتے ہیں ان میں پھر موذی بیماریاں، ان میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ ایسے میں یہ تمام تر معاملات اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی مترادف ہیں۔ اس ڈرامہ سیریز کا میں بائیکاٹ کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اس سیریز کا بائیکاٹ کریں اور اس کو اتنا کنڈمڈ کریں کہ اس کی اتنی مذمت کریں جو ارباب اختیار کے ایمان وہاں تک ہلچل پیدا ہو سکے، اسپیشلی وہ ملک جو بنا ہی کلمے کے نام پر ہے۔ وہاں ایسے گندے عزائم رکھنے والے لوگوں کا ایجنڈا ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگرچہ بہتر جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے۔ اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام لوگوں کو آگے ہی فراہم کریں جو اس سے لاشعور ہیں، تاکہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں۔ سلام۔